Subscribe to our Islamic channel and hit the bell icon. Seek guidance from Maulana Ikramullah Afi on any Islamic issues. حضرت حکیم لقمان علیہ السلام بڑے اللہ والے گزرے ہیں اپنے دور میں، اور ایسے زہد عابد متقی پرہیزگار پارسا تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی باتیں ایسی پسند آئیں، قرآن پاک کی اللہ نے زینت بنا دی۔ ان کی نصیحتوں کو، ان کی وصیتوں کو، ان کی حکمت بھری باتوں کو، بصیرت آموز باتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی زینت بخشی، اور وہ ایسے برگزیدہ تھے، اللہ کے پیارے تھے، اللہ کے پسندیدہ تھے۔ جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی نصیحتوں اور وصیتوں کا ذکر کیا ہے، اس صورت کا نام ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان رکھ دیا 21ویں پارے میں۔ حضرت حکیم لقمان اللہ کے ولی تھے، اس میں تو سب کا اتفاق ہے، باقی نبی تھے یا نہیں نبی تھے اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا نبی تھے، بعض نے کہا نبی نہیں تھے۔ اللہ نے آپ کو نبوت نہیں دی تھی، حکمت دی تھی۔ نبوت اور حکمت یہ دونوں واہبی چیزیں اللہ کی طرف سے ملتی۔ نبوت کا مقام تو بہت اونچا ہے، دوسرے نمبر پر حکمت ہے، تو اللہ نے آپ کو حکمت عطا فرمائی تھی۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ جس کی زبان پر اللہ ایسی باتیں جاری کر دیں کہ سننے والوں کے دل موم ہو جائے اور دل روشن ہو جائے، اور ان باتوں سے سننے والوں کے دل معطر ہو جائیں، منور ہو جائیں، ان کو کہتے ہیں حکمت بھری بات۔ حکیم لقمان طب کے حکیم نہیں تھے کہ ان کے نسخے جات ہوں، جیسے حکیم لوگ ہیں، حاذق ہیں، جیسے حکیم اجمل خان تھا، ایسے نہیں تھے۔ وہ حکیم تھے حکمت بھری باتوں کے لیے۔ اور کسی نے آپ سے پوچھا تھا اللہ نے آپ کو حکمت کیسی عطا کی، کیوں عطا کی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں 100 سال تک خاموش رہا، زبان سے کچھ نہیں کہا۔ میری خاموشی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ میری زبان پر اللہ نے حکمت کے موتی جاری کر دیے۔ خاموش رہنا بھی بہت بڑی صفت ہے، بڑی نعمت ہے اور کمال کی بات ہے خاموش رہنا۔ جو خاموش رہتے ہیں وہ شرمندہ نہیں ہوتے، بولنے والے شرمندہ ہوتے۔ خاموش رہنے والوں سے زبانی غلطیاں نہیں ہوتی، بولنے والوں سے غلطیاں ہوتی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ کم بولا کرو، سوچ کے بولا کرو کہ بعد میں معذرت نہ کرنی پڑے، اور جب بھی بولا کرو اچھا بولا کرو، ورنہ بولنے سے بہتر ہے کہ خاموش رہنا۔ خاموش رہنا بھی عبادت ہے، جبکہ آدمی خاموشی اس لیے اختیار کرے کہ میری زبان سے کوئی ناجائز بات نہ نکل جائے، بدگوئی نہ ہو جائے، لا یعنی بات نہ نکلے۔ اس ڈر کی وجہ سے میں بولتا نہیں ہوں، خاموش رہتا ہوں، تو یہ خاموشی بھی اس کے لیے عبادت بن جائے گی۔ لا یعنی باتوں سے بچنے کے لیے، غیبت چغل خوری سے بچنے کے لیے، جھوٹے باتوں سے بچنے کے لیے وہ خاموش رہتا ہے، تو یہ خاموش رہنا بھی عبادت ہے۔ بہت سے بولنے والوں سے خاموشی عبادت ہے، بہتر ہے۔ تو حضرت حکیم لقمان نے فرمایا کہ اللہ نے میری زبان پر حکمت کے موتی اس وقت جاری کیے جب میں تقریباً 100 سال تک خاموش رہا، کچھ نہیں بولا۔ ایک مرتبہ آپ ایک مجمع عام میں واعظ کر رہے تھے، آپ کی حکمت بھری باتیں لوگ سننے کے لیے آتے تھے،
اور آپ کی باتیں لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی تھی، لوگوں کے دل نرم ہو جاتے تھے، زندگیاں بدل جاتی۔ تو ایک مجمع سے کھڑا ہوا، اس نے کہا میں نے تو آپ کو پہچانا، آپ چرواہے نہیں ہیں، بکریوں کے چروانے والے؟ تو آپ نے فرمایا بالکل میں چروایا ہوں۔ ایک موقع پر ایک آدمی نے کھڑے ہو کر بھری مجلس میں کہا آپ تو غلام ہیں اور باتیں آپ بہت اونچی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بالکل میں غلام ہوں، کیونکہ آپ حبشی غلام تھے، سیاہ فام تھے، آپ کی رنگت سیاہ تھی، لیکن آپ کی باتیں روشن تھیں، چہرے کے آپ سیاہ تھے مگر دل کے آپ سفید تھے، دل کے خوبصورت تھے۔ ایک بہت بڑے رئیس وہ آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اس نے آپ کو پیغام بھیجا، آپ آ گئے، کہا کہ آج میرا دل چاہتا ہے کہ تربوز میں اپنے ہاتھوں سے کاٹ کاٹ کے آپ کے منہ میں دوں۔ اس رئیس نے کہا، حضرت نے کہا کہ بہت اچھا۔ تو تربوز اس نے اپنے ہاتھوں سے کاٹا، ٹکڑے کیے، ایک ایک ٹکڑا اپنے ہاتھ سے ان کے منہ میں دیتا گیا، جیسے باپ بچے کے منہ میں ڈالتی، ماں ڈالتی اپنے بیٹے کے منہ میں، اور آپ بڑے مزے سے کھاتے رہے۔ جب آخری ٹکڑا بچ گیا تربوز کا تو رئیس نے کہا میں یہ کھا لوں؟ بالکل ہے ہی آپ کا، ضرور کھائیں۔ وہ جب انہوں نے کھایا تو غشی طاری ہوئی اور گر گئے۔ جب ہوش آئی تو کہنے لگے کہ حکیم لقمان یہ تو بہت کڑوا تھا، تربوز کا ایک ٹکڑا مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اتنی کڑواہٹ تھی اس کی، میرے دماغ کو چڑھ گئی، میرے ہوش اڑ گئے، میری زبان کڑوی ہو گئی، لیکن آپ نے اتنے ٹکڑے کیسے کھا لیے؟ حیرانگی کی بات ہے۔ حضرت حکیم لقمان نے بڑی عجیب بات کی، یہ بات بھی حکمت بھری تھی، اور اس بات میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ حضرت حکیم لقمان نے کہا کڑواہٹ تو مجھے بھی محسوس ہوئی، لیکن میں نے تربوز کے ٹکڑوں کو نہیں دیکھا، دینے والے ہاتھ کو دیکھا ہے کہ یہ ہاتھ میرے مستن کا ہے، یہ وہی ہاتھ ہے پوری زندگی جس ہاتھ سے میں مزے مزے کھانے کھاتا رہا، میٹھی چیزیں کھاتا رہا، لذیذ کھانے کھاتا رہا، لیکن آج اسی ہاتھ سے مجھے کڑوی چیز کھلائی جا رہی ہے تو صبر کر لوں، برداشت کر لوں۔ تو میں نے آپ ہاتھ دیکھا ہے، ہاتھ میں سے ملنے والی چیز کو نہیں دیکھا، اور میں نے کھا لیا۔ بڑی حکمت کی بات۔ اسی بات پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکیم لقمان کی اس بات سے ہی ہم سبق لے لیں کہ وہ اللہ ہمیں مزے مزے کے کھانے کھلاتا ہے، ہم شکر بجا لائیں، لیکن کبھی اس کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے تو پھر ہمیں صبر بھی کرنا چاہیے، یہ خیال کر کے کہ تکلیف چلو آج اسی کی طرف سے ملی ہے جس نے سال ہا سال تک مجھے تندرست رکھا، تندرستی دی، تو پریشان نہیں ہو جانا چاہیے، تکلیف کے آنے پر صبر کرنا چاہیے، تکلیف کے آنے پر تکلیف کو برداشت کریں کہ اللہ کی طرف سے ملی ہے، یہ بیماری اللہ کی طرف سے ملی ہے، جھوٹا مقدمہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، تو میں بے صبری کا مظاہرہ نہ کروں بلکہ اللہ کے اس حال پہ میں شکر ادا کروں اور صبر کروں۔ حضرت حکیم لقمان کا ایک ہی بیٹا تھا، تو اپنے بیٹے کو آپ نے جو وصیتیں کی سورہ لقمان میں اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے، اور حضرت فرمایا کرتے تھے
کہ میں 4000 نبیوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور ان کی مجلس سے لاکھوں نصیحتیں میں نے حاصل کی ہیں، پلے باندھی۔ کسی بھی اللہ والے کے پاس، نیک آدمی کے پاس، برگزیدہ آدمی کے پاس آدمی بیٹھ جائے، مجلس اختیار کر لے تو کچھ نہ کچھ تو مل ہی جاتا ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ کی مجالس کو اختیار کیا جائے، ان سے وابستہ ہو جائے۔ اگر ایک کتا اللہ والوں کے ساتھ جڑنے سے جنت میں جا سکتا ہے تو ہم گناہگار بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ والوں کے ساتھ جوڑ رکھیں، ان کے ساتھ تعلق پیدا کریں، روحانی تعلق، بہت کچھ ملے گا اور بہت کچھ ملتا ہے۔ حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ والوں کے جوتوں سے جو ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ بادشاہوں کے تاجوں سے بھی نہیں ملتا۔ تو حضرت حکیم لقمان نے کہا 4000 نبیوں کے پاس جانا ہوا، لاکھوں کی تعداد میں نے نصیحتیں حاصل کر لی۔ ان لاکھوں نصیحتوں میں سے میں نے پھر 8 نصیحتیں اخذ کی، اور یہ ساری نصیحتوں کا خلاصہ تھا 4000 پیغمبروں کی مجلس کا نتیجہ۔ فرمایا کہ 8 چیزیں تھیں، ان 8 چیزوں کو میں نے پلے باندھ لیا، زندگی کا حصہ بنا لیا۔ ان میں پہلی کیا تھی کہ جب بھی نماز پڑھ دل سے پڑھ، دل کو محفوظ کر کے پڑھ۔ بے توجہ سے نماز اللہ کو پسند نہیں ہے، دل سنبھال کر نماز پڑھ، دل محفوظ کر کے نماز پڑھ۔ اور فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ جب کھانا کھانے بیٹھے تو اپنے پیٹ کا خیال کر کے بیٹھ، ایسے نہ ہو کہ اتنا کھا لے کہ بد ہضمی کا شکار ہو جائے۔ حلق کا خیال کر، پیٹ کا خیال کر، یعنی کم کھا۔ یہ نچوڑ ہے 4000 نبیوں کی مجلس کا۔ اور فرمایا کہ جب تو کسی مکان میں جائے تو اپنی آنکھ کی حفاظت کر، کہ تیری آنکھ، تیری نظر بہک نہ جائے۔ اور جب کسی کی مجلس میں جائے تو اپنی زبان کی حفاظت کر، مجلس میں کوئی ایسی بات نہ کہہ دے کہ مجلس کا مزہ ہی خراب ہو جائے، کوئی ایسا بول نہ بول دینا کہ لوگ کہیں یہ کہاں سے بے وقوف آ گیا ہماری مجلس میں۔ اس لیے زبان کی حفاظت، آنکھ کی حفاظت، زبان کی حفاظت، دل کی حفاظت، پیٹ کی حفاظت۔ اور فرمایا کہ جب تو کسی پر احسان کرے تو اس کو پھر یاد نہ رکھ، اس کو بھول جا، فراموش کر لے۔ یاد کرنے کی اس کا دوسرا معنی ترجمہ ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، احسان کر لیکن پھر اس کو بھول جا، اور تجھ پر کوئی زیادتی کرے، کوئی ظلم کرے، اس کو بھی فراموش کر دے۔ کسی کی زیادتی کو یاد رکھو گے تو پھر معاف نہیں کر سکو گے۔ معافی کی توفیق تب ملے گی جب اس کی زیادتی کو بھول جاؤ گے کہ مجھ پر اس نے زیادتی کی تھی، یعنی کوئی کسی قسم کا ظلم کیا، بھول جاؤ۔ اور لوگ اگر تجھ پر احسان کریں تو ان کو یاد رکھنا، احسان فراموش نہ بننا، اور احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دینے کی کوشش کرنا۔ جب تجھ سے کوئی قرض مانگے اور ادائیگی کا وقت آ جائے اور وہ معذرت کرے تو معذرت کو قبول کر لینا، اس کو اور مہلت دے دینا اور ڈھیل دے دینا، شاید کہ یہ نصیحت تیری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ کیونکہ حدیث پاک بھی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا اور اللہ فرمائیں گے
کہ تو لوگوں کو مہلت دیا کرتا تھا، یہ ادا تیری بہت پسند آئی، آج میں تجھے مہلت دیتا ہوں اور جنت میں داخل کرتا ہوں۔ تو لوگوں کے ساتھ نرمی کیا کرتا۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، اور بیٹے کو پہلی نصیحت کیا کی؟ قرآن پاک وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ پہلی نصیحت اپنے بیٹے کو کی۔ یا بنیہ کا معنی ہے میرے پیارے بیٹے، کہ بیٹوں کو بھی محبت سے بلاؤ، اپنی اولاد پر سختی نہ کرو، ان سے دوستانہ رویہ رکھو۔ کہتے ہیں کہ جب بیٹے کا جوتا باپ کے پاؤں میں آنے لگ جائے تو باپ کو چاہیے کہ اپنی اس اولاد کو دوست بنا دو، جب کچھ بڑے ہو جائیں تو دوست بنا دو، اور جب وہ بچے ہیں تو ان کو پیار دو، محبت دو۔ بچپن میں جب ماں باپ اپنی اولاد کو پیار دیں گے، محبت دیں گے، تو یہ بھی محبت والے بنیں گے۔ اور بچوں کے سامنے اپنی بیوی کو ڈانٹو نہیں، ورنہ اس سے ان کی زندگی کے اخلاق پہ بڑا ہی برا اثر پڑے گا۔ وہ بچوں کی اب ماں بن چکی ہے، اب دو رشتے ہو گئے تمہارے ساتھ، پہلے ایک تھا کہ وہ تمہاری بیوی تھی، اور جب بچے ہو گئے تو اب دوسرا رشتہ ہو گیا کہ تمہارے بچوں کی ماں بن گئی۔ بچوں کے سامنے اس کو ڈانٹو نہیں، ورنہ تمہارے بچے سخت ہو جائیں گے، سخت مزاج ہو جائیں گے۔ بچوں کے سامنے بیوی کو ڈانٹو گے تو بڑے ہو کر یہ بدتمیز بنیں گے، ادب کرو گے تو با ادب بنیں گے، نرمی اختیار کرو گے تو نرم مزاج بنیں گے، اخلاق اور پیار سے رہو گے تو یہ بھی با اخلاق بنیں گے۔ جب بڑے ہو جائیں تو پھر دوستانہ ماحول میں رکھو، پیار محبت سے بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک انداز بھی اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے سورہ مریم میں۔ حالانکہ باپ بت ساز تھا، بت بناتا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا بلایا؟ یا آباتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ اور آپ ادب کرتے تھے، باپ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پتھر ماروں گا، اور بیٹا آگے سے کہہ رہا ہے اے میرے پیارے ابا جان۔ ادب سکھایا گیا۔ اور یہاں حضرت حکیم لقمان بھی اپنے بیٹے کو یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے حق کو پہچان، شرک نہ کرنا، اس کی ذات شرک سے پاک، اس کی صفات شرک سے پاک، ذات اور صفات میں شرک نہ کرنا۔ کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں یا اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں، اس کلمے کا مفہوم بھی دل و دماغ میں ڈال دیں، ورنہ محض کلمہ تو مرزائی بھی پڑھتے ہیں، اور صرف کلمہ ہی ہو وہ تو عیسائی بھی پڑھ لے گا۔ خصوصی گشتوں میں ساتھی نکلے اور ایک عیسائی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کلمہ پڑھا تو اس نے بھی کلمہ پڑھ دیا، انہوں نے کہا تم نے ایک پڑھا، اس نے 3 پڑھ دی۔ تو فقط کلمہ یاد کر لینا کافی نہیں، فقط کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں، جب تک اس کو دل و دماغ میں نہ اتار، دل و جان سے جب تک کلمے کے مفہوم کو نہ پہچانے، اس وقت تک پڑھنا خالی کافی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو عبادت ہے وہ صرف اللہ کا حق ہے۔ عبادت میں قیام ہے، عبادت میں رکوع ہے، عبادت میں سجدہ ہے، عبادت میں ہاتھ پھیلانا ہے، مانگنا ہے، مدد کے لیے پکارنا ہے، اولاد کا مانگنا ہے، یہ عبادات کا حصہ ہے، اور یہ حق فقط اللہ کی ذات کا ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کے لیے۔ اس لیے قرآن پاک سورۃ فاتحہ جو ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ کی درمیان والی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب تو پوری قوم کو عمران خان نے یاد کرا دی اچھی طرح۔ یہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی۔
ایک ہے تیری بھی عبادت کرتے، ایک ہے تیری ہی عبادت کرتے۔ بھی اور ہی میں فرق ہے۔ بھی کا معنی ہم تیری بھی خدمت کرتے ہیں، کیا مطلب کہ اوروں کے بھی کرتے ہیں، تیری بھی کرتے ہیں۔ اور جب کہے نا تیری ہی، تو اس کا مطلب فقط تیری، اور کسی کی نہیں۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت، تجھ سے ہی مدد، اور کسی سے نہیں۔ یہ عقیدہ ہے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیتوں میں پہلی وصیت یہی کی، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ کا حق، اللہ کے رسول کا حق، یہ پہچانو بھی ادا بھی کرو۔ اللہ کا حق ذات اور صفات میں شرک نہیں کرنا، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے اور ناقابل معافی جرم ہے۔ اس کی معافی نہیں، تمام گناہوں کی معافی ہے، اس کی معافی نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا حق ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، جتنے آئے وہ آپ سے پہلے آئے، آپ کے بعد اب کوئی نہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، آپ کو ہی دل و جان سے آخری نبی ماننا، یہ آپ کا ہی حق ہے۔ اور جو اللہ نے آپ کو مرتبہ دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا، یہ بھی عقیدہ رکھنا۔ آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام سے اعلیٰ ہیں، تمام سے اونچے ہیں، تمام سے عرف ہے، یہ عقیدہ۔ دوسری وصیت کے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، والدین کا ادب لانا، بجا لانا، خدمت کرنا، خادم بن کر رہنا والدین کہ وہ تمہارے بچپن سے محسن ہے، دنیا میں آنے کا وہ تمہارا ذریعہ بنے ہیں۔ والدین کا کیوں اونچا مقام کہ ہمارا ذریعہ ہمارے والدین بنے دنیا میں آنے کا، وہ نہ ہوتے تو ہم نہ آتے۔ پھر بچپن میں انہوں نے ہماری ایسی خدمت کی کہ ایسی خدمت کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ ماں نے زیادہ کی، 9 مہینے تک تو ہمارا بوجھ اٹھائے رکھا اس نے پیٹ میں، 9 ماہ تک تکلیف اٹھائی، پھر بچہ جننے کی تکلیف، کتنی عورتیں اس وقت وہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کی پیدائش کے وقت جو عورت کو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کو وہ برداشت کرتی ہے، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اس تکلیف پر جو وہ تکلیف برداشت، درد ذہ کی تکلیف، زچگی کی تکلیف، اور کتنی عورتیں کہ اس وقت اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وقت پیدائش عورت فوت ہو جاتی ہے وہ بھی شہید ہو گئی، میں نے اس کو معاف کر دیا، وہ جنت کی حقدار بن گئی، بشرطے کہ وہ ایماندار ہو۔ تو ماں کا مقام 3 گنا زیادہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نوجوان نے پوچھا کہ حضور مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا دوسری مرتبہ مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا ہے۔ پھر پوچھا تیسری مرتبہ تو آپ نے فرمایا تیری ماں کا ہے۔ پھر اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا تو آپ نے فرمایا تیرے باپ کا ہے۔ یہ 3 مرتبے والد کی بنسبت، باپ کی بنسبت والدہ کے کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ اس نے 3 تکلیفیں اٹھائی ہیں، ایک پیٹ میں اٹھانے کی تکلیف، دوسری بچہ جننے کی تکلیف، تیسری دودھ پلانے کی تکلیف، اور یہ دونوں تکلیفیں باپ نے تو نہیں اٹھائی، یہ ماں نے اٹھائی۔ اس لیے 3 درجے باپ کی بنسبت ماں کے زیادہ ہیں۔ تو یہ بہت بڑا، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا۔ فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ باپ کا بھی بڑا مقام ہے
کئی لوگ ماں کے مقام میں باپ کے مقام کو کھو دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ باپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں، بس ماں 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 بس. اور گاڑیوں کے پیچھے بھی لکھ دیتے ہیں ماں کی دعا، تے باپ تیرا کتنے گیا؟ باپ نے کوئی دعا نہیں کی. تو یہ کہنا چاہیے ماں باپ کی دعا، والدین کی دعا، جملے اچھے ہیں، لیکن فقط ماں کی دعا نہیں. باپ نے بھی خون پسینے کی کمائی کی اور تجھے پالا ہے، وہ بھی کڑکتی ہوئی دھوپ میں گیا ہے مزدوری کرنے کے لیے، وہ بھی سخت سردی کے موسم میں بھی دفتر میں حاضری کے لیے پہنچا ہے تیرے لیے، اور عید کے دن بھی اس نے دکان نہیں بند کی صرف تیرے لیے. اس کا بھی بڑا مقام ہے. اس لیے باپ کا سایہ جب اٹھ جائے تو وہ بچہ یتیم ہے، چاہے وہ کتنا ہی مالدار ہے پھر بھی وہ یتیم ہے. وہ قابل رحم ہے، قابل محبت ہے، قابل شفقت ہے، کیونکہ باپ کا سایہ اٹھ گیا. باپ بہت بڑا سرمایہ ہے. دیکھیں تو حج مقبول کا ثواب. صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کتنی مرتبہ؟ فرمایا 100 مرتبہ دیکھو تو 100 حجوں کا ثواب. اللہ دے رہا ہے جو بہت بڑا ہے، اس کے خزانے بڑے، ہم تھوڑا دے رہے ہیں، اللہ دے رہا ہے. اللہ کے خزانے بڑے، پھر وہ سخیوں کا سخی. اس لیے تعجب کی ضرورت ہی نہیں ہے، سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو حضرت حکیم لقمان نے بیٹے کو وصیت کی دوسری والدین کے بارے میں، لیکن آگے چل کر یہ بھی بتایا کہ اگر دین سے تمہیں وہ روکیں پھر دین سے نہیں رکنا، اس میں نافرمانی کرنی، ہر حال میں تابع داری کرنی ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے حقوق کو ادا کرنے سے وہ مانے بنے، پھر اس میں نافرمانی کرنی ہے، کیونکہ اللہ بڑے، اللہ کے رسول بڑے، اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں. تیسری وصیت یہ فرمائی حضرت حکیم لقمان نے کہ کبھی بیٹا تکبر نہیں کرنا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کرنا چلنا. اکڑ اللہ کو پسند نہیں، غرور، تکبر، اپنے آپ کو بڑا جاننا، اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا جاننا، دوسروں کو اپنی نظر میں حقیر جاننا، یہ اللہ کو پسند نہیں. کیونکہ جو کسی بندے کو، کسی اللہ کی پیدا کردہ مخلوق کو حقیر جانتا ہے، فوراً اللہ کی نظر میں وہ حقیر ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے. اس لیے تواضع اختیار کرنی ہے، جب چلنا ہے جھک کر چلنا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو آپ کا سینہ زمین کی طرف جھکا ہوتا تھا، اکڑ کر نہیں چلتے تھے، سینہ تان کر نہیں چلتے تھے. اور جب آپ چلتے تو تیز رو چلتے تھے، تیز رفتاری سے چلتے تھے. آہستہ آہستہ چلنا یہ بھی اکڑ کی علامت ہے. تیز چلتے، جیسے کوئی اوپر سے نچائی کی طرف آ رہا ہے، ایسے آپ چلتے. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال میں عاجزی تھی، انکساری تھی، تواضع تھی. تو حکیم لقمان نے پھر آگے نصیحت فرمائی کہ بیٹا غصے والی بات پہ بھی غصے نہیں ہونا، نرم خو ہو کر رہنا ہے، کسی سے غصے نہیں ہو جانا، سخت نہیں بننا. سخت مزاج بھی بندہ اللہ کو پسند نہیں، نرم مزاج بن کے رہو، دل کے نرم، زبان کے نرم. اللہ نے زبان کو نرم ہی بنایا، اس میں ہڈی نہیں ہے نا، لیکن لوگ سخت بات کہہ کر زبان میں ہڈی پیدا کر لیتے ہیں، زبان کو سخت بنا لیتے ہیں. اللہ نے نرم بنائی ہے. فرمایا کہ زبان جب اللہ نے نرم بنائی ہے تو تم نرم ہی رکھنا اس کو. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر، دیہات سے آئے تھے، دیہاتی تھے، اور کھڑے کھڑے اس نے کہا یا رسول اللہ میں جلدی میں ہوں، میں نے بہت جلدی جانا ہے، بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے، بس ایسی کوئی نصیحت بتا دیں، ایسی کوئی نصیحت فرما دیں کہ پوری زندگی پلے باندھ لوں اور عمل کروں اور کامیاب ہو جاؤں. تو آپ نے مختصر نصیحت فرمائی، لا تغضب، پلے باندھ لو، غصے نہ ہونا، بس
میری یہ نصیحت پلے باندھ لو کہ غصے نہ ہونا اور جاؤ چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نصیحت میں نے اپنے دل کی تختی پر لکھ لی، بڑے مقام آیا کہ میں غصہ ہوں، لیکن حضور کی نصیحت سامنے آ جاتی، غصہ ترک ہو جاتا، میں ٹھنڈا پڑ جاتا، گرم ہوتا حضور کی نصیحت یاد آتی اور ٹھنڈا ہو جاتا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کامیابیوں کے ایسے راستے کھولے کہ میں نہ بیان کر سکتا ہوں نہ میں سوچ سکتا ہوں۔ صرف پیارے آقا کی ایک نصیحت پہ اتنا، یعنی عمل کیا اور کامیابیوں کے دروازے کھل گئے، ایک نصیحت۔ اور یہ نصیحت ایسی ہے، اللہ ہمیں عمرے کے لیے، حج کے لیے حاضری نصیب کرے۔ حرمین شریف جانا ہو، حرم مکہ کے چاروں طرف بورڈ آویزاں ہیں اور ان پر لکھا ہوا ہے لا تغضب، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب، غصے نہ ہونا۔ یہ ایسا پیارا جملہ ہے، تو یہ نصیحت فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم لقمان کی نصیحتوں پہ ہمیں بھی عمل کرنے والا بنائے، آمین یا ربنا کریم۔